اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم آیت الکرسی کی تفسیر بیان کر رہے تھے پچھلے 2-3 ویک سے، اور جس طرح ہم نے بیان کیا تھا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات میں سے سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کے الفاظ کے اندر بہت حکمتیں اور بہت معنی چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے جو حدیث شریف کے اندر ہے کہ جس کے ذریعے دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اس کے ترجمے کی بجائے ہم تفصیل سے اس کی تفسیر بیان کریں گے، تو اس کے ہم پچھلے حصے کی تفسیر بیان کر چکے تھے۔ آج اس کے آخری 3 جملے ہیں نا، آج اس کی ہم تفسیر کریں گے، جو ہے واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ پھر پچھلا میں ترجمہ کر دوں کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ عبادت کسی کا حق نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم ہے اور سب کا سنبھالنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی وہ کبھی غافل نہیں ہوتا کبھی بھی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب صرف اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کے اندر یہ ہمت ہے، کس کی یہ جرت ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اسے پتہ ہے جو کچھ مخلوقات کے آگے ہے، جو ان کا مستقبل ان کا حال اور ماضی، اور جو ان کے پیچھے یعنی وہ اگلی پچھلی تمام مخلوقات کی اگلی پچھلی حاضر غائب سب باتیں جانتا ہے۔ ولا یحیطون، اب وہ سب جانتا ہے، جو ہو چکے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو کہ چیزیں ہو کے ختم ہو چکی ہیں وہ بھی جانتی ہیں، جو ہو رہی ہیں دنیا میں کہیں بھی یا کائنات میں وہ بھی جانتا ہے، اور جو قیامت تک ہوں گی وہ بھی جانتا ہے، جو قیامت کے بعد ہوں گی وہ بھی جانتا ہے۔ اور دوسری طرف مخلوقات یہ اس طرح ہے کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، لیکن مخلوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں سے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا، کسی ادنا سے ادنا چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ کسی کو کچھ بتا دے۔ اور آگے آج کے الفاظ ہیں واسع کرسیہ السماوات والارض۔ واسع کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گھیر رکھا ہے، واسع اس نے گھیر رکھا ہے، یعنی سمویا، کسی چیز کو اپنے اندر سمو لینا، کسی چیز کو گھیر لینا، کسی چیز کے اوپر غلبہ حاصل کر لینا۔ واسع اس کی گھیر رکھا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ اب اس کے اندر لفظ کرسی آیا ہے، کرسی، تو اس کی تفسیر ضروری ہے، اور اسی کے نام سے آپ کو پتہ ہے کہ اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کے اندر سب سے افضل آیت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کو آیت الکرسی کا نام دیا، اور یہ نام اس لفظ کی وجہ سے ہے۔ اکثر میں اس طرح کے نام ہوں تو میں شروع میں ان کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ نام کیوں دیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ کیونکہ اس کا مفہوم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے مفہومات ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اس کا ترجمہ وہی کریں گے جہاں یہ لفظ آتا ہے۔ تو کرسی یاد رکھیے گا، کرسی عام طور پہ یہ کرسی کہا جاتا ہے عام معنوں کے اندر، وہ کسی بھی، آپ تو کہتے ہیں کہ خاص شیپ کی، مثلا آپ صوفے کو کرسی نہیں کہتے،
اور آپ کسی اور چیز بیٹھنے کی چیز کرسی نہیں کہتے، ایک خاص قسم کی جو سیٹ ہے بیٹھنے کے لیے اسے آپ کرسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن عربی کے اندر کرسی ہر بیٹھنے کی جگہ کو کرسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عربی کے اندر ہر بیٹھنے کی جگہ جو ہے اس کو کرسی کہا جاتا ہے، جس کے اوپر بندہ بیٹھ سکے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں اس کا مطلب کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کرسی پہ بیٹھتا ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے جو جسم سے پاک ہے، یعنی اب جس طرح ہمارا جسم ہے اس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کائنات میں سب سے بڑی ہے، لیکن جسم سے پاک ہے یہ ہم کہتے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہاں کرسی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، کرسی کے یہاں بھی دو معنی لیے گئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ یاد رکھیے، عربی کے اندر ہر چیز کے بعض دفعہ دو معنی لیے جاتے ہیں، یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، یا اس کے حقیقی معنی لیے جاتے ہیں، یعنی اس کا جو مطلب ہے وہی لیا جائے، اور یا اس کے مجازی معنی لیے جاتے ہیں۔ مجازی معنی وہ مطلب ہوتا ہے جو حقیقی معنی نہ ہو، اسے مجازی معنی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح کہا جاتا ہے مثال کے طور پہ ہمارے زبان کے اندر بھی ایک تو کرسی کا مطلب آپ حقیقی لیتے ہیں نا، یعنی جو گھروں کے اندر کرسیاں پڑی ہیں، ٹھیک ہے، یا ڈائننگ ٹیبل کی کرسی ہے یا ویسے اس طرح۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی لیتے ہیں کہ فلاں کو بہت بڑی کرسی ملی ہے، بھائی اگر کسی کی بہت اچھی کسی کو پوزیشن مل جائے تو وہاں یہ کہنا کہ فلاں کو بہت بڑی کرسی ملی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جس کرسی پہ وہ بیٹھتا ہے وہ باقی کرسیوں سے بڑی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو پوزیشن بہت بڑی ملی ہے۔ تو ہم بھی کرسی کو مجازی معنوں کے اندر استعمال کر لیں، یہ کسی کی بڑی پوزیشن کو بڑی کرسی سے تشبیہ دینا، یہ بھی کرسی کا ایک مجازی معنی مراد لے رہے ہیں۔ تو مفسرین نے یہاں کرسی کی حقیقی معنی بھی بیان کیے ہیں اور مجازی معنی بھی بیان کیے ہیں، اور مفسرین نے اس تفسیر کے اندر یہاں کرسی کو حقیقی معنوں میں بھی لیا ہے کہ اس کی کرسی نے، اللہ تعالیٰ کی کرسی نے احاطہ کیا ہوا ہے زمین کا آسمان کا، اور اس کو مجازی معنوں بھی اس کو لیا ہے۔ حقیقی معنوں میں پہلے اس کا دیکھ لیں، یاد رکھیے گا عربی کے اندر کسی چیز کے جو حقیقی معنی ہیں، مجازی معنی اس وقت تک مراد نہیں لیے جاتے جب تک حقیقی معنی لینے میں کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہ ہو، ایسے خواہ مخواہ آپ مجازی معنی کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو حقیقی معنی دیکھ لیتے ہیں کہ مفسرین نے اس کے اندر کیا فرمایا۔ اس کے اندر ایک، جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کرسی سے مراد یہ ہے کہ قدم رکھنے کی جگہ، قدم رکھنے کی جگہ، اور جس طرح بہت ساری روایات کے اندر بھی ہے، اور بھی روایات کے اندر، کہ اب آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش، الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان بنا لی تو اللہ تعالیٰ یہ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کہتے ہیں نا، تو یاد رکھیے سب سے بڑا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جگہ سمجھ لیں، اس سے بھی مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جسم ہے اور اوپر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو عرش ہے نا، یہ بہت بڑا ہے، اور عرش، اور نیچے آپ دیکھ لیں آگے، پھر آپ کو آسمان اور زمین کا تو پہلے ہی پتا ہے کہ عرش ہے، آسمان ہے، زمین ہے، لیکن عرش کے نیچے کرسی ہے اور کرسی کے نیچے پھر آسمان اور زمین ہے۔ یہ روایات کے اندر مفسرین نے یہ چیزیں بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ احادیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث شریف کے اندر یہ منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو عرش ہے، فرمایا جو کرسی ہے اتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی حدیث شریف کے اندر آیا ہے، کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان سمجھے ساری کائنات اس کے اندر سمو جاتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر یہاں تک آیا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین جو ہیں، اگر ان سب کو پھیلا دیا جائے، ٹھیک ہے، ان سب کو، ساتوں آسمان ساتوں زمین، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سائنس بیان کرتی ہے آسمان کے بارے میں کہ آسمان کتنا وسیع ہے، ان ساتوں آسمان، سائنس ایک آسمان کو مانتی ہے لیکن چونکہ نظر وہ تو ایک تک بھی نہیں پہنچے، اس لیے وہ ایک مانے یا ایک بھی نہ مانے کیا فرق پڑتا ہے؟ سائنس ایک آسمان مانتی ہے، ہمارے مطابق، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق اس آسمان کے اوپر 6 آسمان اور بھی ہیں، ٹوٹل 7 آسمان ہیں، اور 7ویں آسمان کے اوپر جو ہے وہ عرش ہے اللہ تعالیٰ کا،
اور یہ ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ اب احادیث کے مطابق اگر ساتوں آسمانوں زمینوں کو پھیلا دیا جائے تو وہ کرسی کے اندر، یعنی کرسی کے نیچے نہیں جگہ ہوتی، سمجھے، اس کے اندر سمو جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ ساتوں آسمان و زمین کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں جیسے ایک بہت بڑا میدان ہو۔ آپ دیکھ لیں کتنا بڑا میدان، بہت بڑا میدان ہو اور اس کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ اب بہت بڑے میدان کے اندر انگوٹھی پڑی ہوگی، شاید تھوڑی سی دور کو آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی۔ یہ صرف یہ بتانے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کی، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کی حقیقی معنوں کے اندر مراد لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ کتنی بڑی ہے، یعنی زمین و آسمان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے زمین و آسمان کا اس کا مل کے۔ اور آگے حدیث شریف میں یہ بھی ہے، آگے یہ تو ہوگا زمین و آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان کے اندر جو ہے وہ ایک پڑا ہو، انگوٹھی پڑی ہو، ہلکا، جس طرح عربی کے اندر الفاظ آتے ہیں۔ اور دوسرے سے آگے حدیث شریف کے اندر یہ بھی ہے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے، کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے، یعنی اتنی چھوٹی ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ یعنی کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش، یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ پہلے آپ اپنی زمین دیکھیے، نظر دوڑائیے جس جگہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کتنے بڑے ملک کے اندر بیٹھے ہیں، کتنے بڑے ایک کانٹیننٹ کے اندر ہیں، کتنی بڑی دنیا کے اندر ہیں۔ پھر اپنے سولر سسٹم کو دیکھیے یہ کتنا بڑا ہے، اس سولر سسٹم سے بڑی کتنی گلیکسیز ہیں جو کہ نئی وہ جیمز ویب نامی جو آئی ہے ٹیلیسکوپ، جو کہ اب پتہ نہیں کتنے بلینز نوری سال، لائٹ ایئرز، کتنے ارب نوری سالوں کی تصویریں بھیج رہی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ہماری جو گلیکسیز ہیں، ہماری گلیکسی، پھر اس کے بعد گلیکسیز کتنی بڑی ہیں۔ ابھی پھر اس سے آگے تو سائنس پہنچی ہی نہیں ہے نا، کیونکہ آسمان تو بہت دور ہے۔ پھر آسمان کتنا بڑا ہے یہ دیکھیے، پھر اس کے اوپر 7 آسمان اور 6 آسمان اور بھی ہیں۔ اچھا، یہ سب کچھ جو ہے یہ کتنا بڑا ہے آپ دیکھ لیں۔ اب ذرا آج کل اس کو سمجھنا آسان ہے جب تک یہ ایسٹرونومی اور یہ ناسا کی ریسرچ وغیرہ آئی ہے۔ اب دیکھیں یہ سائنس، یہاں تک سائنس ہمارے لیے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھنے میں یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، یہ زمین، یہ گلیکسیز، یہ زمین و آسمان۔ لیکن یہ جو ہے یہ کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بڑے سے میدان کے اندر ایک ہلکا پڑا ہو۔ یہ حدیث شریف کے اندر ایک دوسرا یہ ہے جیسے بہت بڑا ایک تھال ہو اور تھال کے اندر 7 درم پڑے ہو، 7 درم چھوٹے سے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، بہت بڑے ہیں۔ اور یہ کرسی پھر عرش کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے میدان کے اندر ایک ہلکا پڑا ہو۔ اگر یہ اتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، تو اب سوری اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان عرش وغیرہ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر کتنی بڑی ہوگی آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کتنی، اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی بادشاہی کے اعتبار سے، اپنی پوزیشن کے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے کتنی بڑی ہوگی، اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ تو یہ لفظ کرسی کی اس لیے تشریح کی کہ آپ کو آپ یہ پتہ چلے کہ یہ آیت الکرسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو کہ عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے، وہ کتنی بڑی ہے، اس کی وسعت کتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی مانند ہے، جیسے بہت بڑے میدان کے اندر چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو، سمجھ رہے؟ انگوٹھی تو پھر بھی بڑی ہوتی ہے، بہت بڑا کرکٹ کا گراؤنڈ ہو، آپ سائڈ سے وہ جو ہے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہو، بہت بڑا گراؤنڈ ہو، اس میں وکٹیں لگی ہوتی ہیں، وہ تو بہت بڑی ہوتی ہیں ہلکے کی نسبت، لیکن کتنی چھوٹی نظر آتی ہیں وہ پورے گراؤنڈ کے مقابلے میں۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایک تو کرسی کا یہ حقیقی معنی کیا گیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے لیے بیان کیا ہے، اور یہ حقیقی معنی بھی موجود ہے، اور علماء کی ایک رائے یہی ہے کہ کرسی اپنی حقیقی معنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کرسی موجود ہے۔ اب وہ کرسی ایسی ہے جس طرح ہماری کرسیاں ہوتی ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ کرسی کس چیز کی بنی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ساری چیزیں متشابہات ہیں۔ تو یاد رکھیے گا متشابہات کے بارے میں یہ ہے
کہ جتنا بیان کیا جائے اس کے اوپر ہی، تو کرسی کو حقیقی معنوں کے اندر لیا جائے تو اس کی اصل حقیقت آپ نہیں سمجھ سکتے. بس آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کرسی ہے، اور یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھتا ہے. نہیں، یہ آپ نہیں کہیں گے، کیونکہ بیٹھنے سے پھر اللہ تعالیٰ کا جسم مراد لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کرسی صرف اللہ تعالیٰ کی، یہ نا واسیہ کرسی السماوات والارض. آگے میں اس کرسی کے مجازی معنوں کی طرف جاؤں گا تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا یہ کرسی کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے، یہ تشبیہ کیوں دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جس طرح فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. تو القرآن کے اندر دو طرح کی آیات ہیں. آیات محکمات، اللہ تعالیٰ کی محکم آیات جن کے مفہوم واضح ہیں بالکل. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری وہ آیات جو متشابہات ہیں، جن کی حقیقت بالکل واضح نہیں ہے. جس طرح قرآن مجید آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. اب آپ یہ کہیں گے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہماری طرح ہے، اس کے اندر 5 انگلیاں ہیں، اس کے اندر اس طرح ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، بس ہے. اس کے اوپر ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہے اس کی آگے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. کیوں کہ یہ کرسی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیا، اس کی صحیح ماہیت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ ہے. اب یہ عقیدے کے مسئلہ بھی سن لیں، لیکن جتنا بیان کیا گیا ہے اتنا ہے. یہ بس کرسی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ کرسی زمین و آسمان کا اس نے احاطہ کیا ہو. وسیع کرسی السماوات والارض، اس کرسی نے سمایا ہوا ہے اپنے اندر زمین و آسمان کو. زمین و آسمان اس کے اندر یوں سمجھے اس کے اندر سموئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی کرسی کے اندر، اس کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اس سے آگے جب جانا ہے نا کہ وہ کرسی کس چیز کی بنی ہے، کیسی ہے، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا، جو کہ ہدایت نہیں لینا چاہتے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، تاکہ اس کے لیے وہ فتنہ پیدا کرے. وابتغاء تاویلہ، اور اس کا اصل مفہوم جانے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، متشابہات کا اصل مطلب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ کرسی، اس کو حقیقی معنوں میں جب ہم مراد رہے ہیں تو یہ متشابہات میں سے اس کو کنسیڈر کیا جائے. ہم اتنا ہی عقیدہ رکھیں گے کہ یہ کرسی، اللہ تعالیٰ کی کرسی کوئی ہے، یہ عرش سے نیچے ہے، 7ویں آسمان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین اس کے اندر سمو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم احادیث کے اندر جتنا آیا ہے ہم اتنا ہی رکھیں گے. دوسرا، جس طرح میں نے بتایا، ایک لفظ کا مجازی معنی بھی ہوتا ہے. اس لفظ کا مجازی معنی بھی مراد لیا گیا ہے. جس طرح علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے. اس کے علاوہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر اس کو لکھا ہے. اور باقی محرر الوجی ابن عطیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، اور باقی مفسرین نے لکھا ہے کہ کرسی کا ایک مجازی معنی بھی مراد ہے، اور وہ یہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی سلطنت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، اللہ تعالیٰ کا غلبہ، یہ مراد ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی سلطنت جو ہے، اس نے احاطہ کیا ہوا ہے زمین و آسمان. یعنی زمین، آسمان، وما بینہما، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے، اپنی سلطنت سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غلبہ کیے ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اتنا کرسی کتنی بڑی ہے. پھر کرسی کے اندر زمین و آسمان کتنے وسیع ہیں. آج کل کے ایسٹرونومی کو، ناسا کی ریسرچ وغیرہ کو، یہ نئی جو اب ٹیلیسکوپ آئی ہے، جیمز ویب وغیرہ، اس کو ذہن کے اندر رکھ کے دیکھیں کتنی بڑی کائنات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز دم نہیں مار سکتی. اللہ تعالیٰ نے اگر صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی انڈیپینڈنس دی ہے، لمیٹڈ انڈیپینڈنس دی ہے، محدود، اور وہ بھی اتنی دی ہے. جس طرح میں نے مثال دی تھی پہلے، علی کے موجود سے کسی نے پوچھا تقدیر کے بارے میں کہ ہمیں کتنا اختیار ہے، تو اب انہوں نے فرمایا کہ ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. تو اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، دوسرے کے اوپر کھڑا ہو گیا.
اب آپ نے کہا دوسری ٹانگ بھی اٹھا دو، کہتا ہے نہیں اٹھا سکتا. اب تو بس اتنا ہی اختیار ملا ہے. ہم سمجھتے یہ ہے انسان کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمیں تو بہت تھوڑا سا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہمیں تو بہت تھوڑا دیا گیا ہے جناب علم اور یہ چیزیں. اور یہ دے کہ بھی ہمارے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا کہ اس علم کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت کو اور زندگی کو اس لیے تخلیق کیا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم کام کیسے کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو لمیٹڈ اختیار دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت دیکھیں. جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو سنبھال رکھا ہے، یہ زمین و آسمان جو ہیں سنبھال رکھا ہے. اب اگر آپ سائنس میں پھر نہیں جانا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین کو قائم کر رکھا ہے، سورج کو کر رکھا ہے کہ زمین اپنے پوزیشن سے تھوڑی سی اوپر ہو جائے تو گرمی سے ہم مر جائیں، تھوڑی سی نیچی ہو جائے تو سردی سے مر جائیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک ایک چیز کو کائنات کے اندر کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کنٹرول کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ ہمیں منوانا چاہے زبردستی، تو ہماری مجال کیا ہے ہم کچھ کر سکیں. لیکن اس نے ایک لمیٹڈ اختیار دے دیا ہے کہ دیکھے. تو یہی اس آیت الکرسی کے اندر سمجھانا آپ کو مقصود ہے. اسی کی وضاحت میں کر رہا ہوں اتنی بار بار ان چیزوں کی، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہے اور اس کے مقابلے میں ہم کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہم اطاعت نہیں کریں گے تو وہ غافل تو نہیں ہے، کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے، کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں سے. تو ہم سے کیسے اللہ تعالیٰ غافل ہو سکتا ہے؟ تو ایک دن وہ حساب لے گا، اور حساب لے گا تو من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے سامنے کسی کی دم مارنے کی مجال نہیں ہے، اس کے سامنے تو کسی کی جرت نہیں ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. قیامت کے دن جب سارے کھڑے ہوں گے نا، سفارش تو دور کی بات ہے، بغیر اس کی اجازت کے کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. سفارش کرنا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے، سفارش تو آگے ہوتی ہے نا، کسی کو بات کرنے کی اجازت، اور بات بھی وہ کرنے کی اجازت دی گی وقال صواب، جو ٹھیک بات ہو، وہ بات جس کی وہ اجازت دے گا، جس کو ٹھیک سمجھے گا اسی کو کرنے کی طاقت دے گا. یہاں جس طرح ہم جو مرضی ہے بول لیتے ہیں نا، ایون بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شبہات اور اس طرح ہوتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی دین کے بارے میں لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کی ذات کے بارے میں بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں لوگ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن وہاں یہ اللہ جو اتنی بڑی شان والے ہیں، اس کی وہ شان بتانا مقصود ہے کہ واسیہ کرسی السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس میں آسمانوں زمین کو سمو رکھا ہے، اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اس کو گھیرے ہوئے. یہ تو دو تیسرا معنی ایک اور بھی بیان کیا گیا ہے کرسی کا، کہ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اور یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے کہ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے علم نے احاطہ کر رکھتا ہے زمین و آسمان کا اور تمام کائنات کا. یہ بات بھی اپنی جگہ اس لیے ٹھیک ہے کرسی کے مجازی معنوں کے اندر، کہ دیکھیں جو بھی کسی کا اقتدار ہوتا ہے نا، اگر کسی بندے کا کسی جگہ اقتدار ہو، کسی بھی بندے کا یا کسی شخصیت کا، تو جب تک اس کا علم اس چیز کے بارے میں نہ ہو، اس جگہ کے بارے میں نہ ہو، اس کا علم مکمل ہوگا تو اقتدار مکمل ہوگا. اگر کسی کا علم ناقص ہوگا کسی چیز کے بارے میں تو اقتدار بھی ناقص ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اقتدار اور سلطنت اور غلبہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کامل ہے. یہ تو ہو گیا کرسی کی تفسیر کے اندر. آگے فرمایا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. آگے یہ بات بھی اس سے یہ کہ ہر ایک چیز قرآن مجید کی ایک ایک لفظ دوسرے لفظ سے ملا ہے. اب آگے جب آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے کرسی کے مقابلے میں، کرسی کتنی بڑی ہے زمین و آسمان کے مقابلے میں، زمین و آسمان کے اندر جو ہیں وہ کتنے بڑے ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ کی گلیکسیز ہیں، آپ کا سولر سسٹم ہے. اپنی آپ زمین دیکھیں، آپ جو اوپر چل، آپ کی زمین سے آگے آپ کا سولر سسٹم ہے، سولر سسٹم سے آگے یہ آپ جو ہے وہ گلیکسیز ہیں. آسمان تک تو بھی سائنس پہنچی نہیں ہے، پھر آسمان ہے، پھر اس سے اوپر 6 اور آسمان ہے. ٹھیک ہے،
یہ سات کے سات آسمان، ان سے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اور جیسے میں نے حدیث کے اندر بتایا، حدیث شریف کے مطابق یہ ساری کائنات جتنی بھی ہے یہ کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے، حدیث شریف کے اندر ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو کرسی ہے یہ عرش کے مقابلے میں ایسی ہے، کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک لوہے کی انگوٹھی یا لوہے کا ہلکا پڑا ہو، ہلکا عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا بتا دینے کے بعد آگے فرمایا ولا یعودہ، اور اللہ تعالیٰ بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھاری نہیں گزرتی، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، یعنی یہ زمین و آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا، یعنی زمین و آسمان کے اوپر اور ساری کائنات کے اوپر یہ جو اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے، یہ قدرت ہے، یہ اختیار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، سب کچھ یہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک اوپر یہ گراں نہیں گزرتی، اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بھاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کرنا، کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اتنی بڑا جب بیان کر دیا کہ زمین و آسمان اتنے بڑے ہیں، کرسی اتنی بڑی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے کنٹرول کرتا ہوگا کسی کے ذہن کے اندر یہ نہ فرمایا ولا یعودہ حفظہما، وہ ان سب کی جو ہے نا، وہ ان دونوں کی ان سب کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مشقت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ نعوذ باللہ تھک جاتا ہے، اللہ ہمیشہ کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا اس کو۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ ہے العلی، علی کہتے ہیں جو کہ بلند ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عرفہ ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ علی کا مطلب ہے عام طور پہ بلندی کے اعتبار سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہے آپ نیچے ہیں، ایسی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ یہ آسمان بھی زمین، آپ کی زمین اگر گول ہے تو اس کے چاروں طرف آسمان بھی ہے، اس لیے یہ تو مراد نہیں دیا جا سکتا نا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ علی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عرفہ ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، بہت عالی شان ہے اللہ تعالیٰ۔ العظیم، یہ عظیم کہتے ہیں کوئی چیز جو ہے وہ اپنی عام طور پہ کسی چیز جو جسامت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اس کو عظیم کہا جاتا ہے عربی کے اندر، جسامت کے اعتبار سے، ٹھیک۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جسم ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ایسا سچ نہیں ہے، تو عظیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت عظمت والا ہے، بہت بڑی شان والا ہے، بہت عظیم ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ ایک تو بہت اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ ذات ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ، اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ ذات ہے، دوسری اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، اور یہی وہ بڑی ذات ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں ہیں، یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ الحی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ساری صفات، اللہ تعالیٰ الحی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ تھا، حی کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے زندہ تھا، الحی، یعنی جب آدم تھا کوئی نہیں تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا سب ختم ہو جائے گا پھر بھی اللہ تعالیٰ ہوگا، اور اب بھی اللہ تعالیٰ ہے ہمیشہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور قیوم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ میں اب آج کے سبق کو پیچھے کنیکٹ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، ہمیشہ اللہ کی ذات، تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے باخبر تھی، باخبر ہے اور باخبر رہے گی، اسے نیند تو دور کی بات ہے، اسی ذرا دیر کے لیے اونگ بھی نہیں آ سکتی۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے، یاد رکھیے گا کسی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے نا، انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، انسان سوچ سکتا ہے، تھوڑا بہت کر سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ سب کر سکتا ہے، بڑی بڑی ٹیلیسکوپ بنا کے جو ہے اسٹڈی کر سکتا ہے کائنات کو، لیکن زمین کے اندر سب کو یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو ہے، حضرت آپ کا مائک جو ہے وہ میں میوٹ کر رہا ہوں پھر میوٹ ہو رہا ہے، حضرت میں آپ کا معذرت، میں آپ کا جو ہے وہ
آپ کا ان میوٹ ہو گیا تھا، میں نے میوٹ کر دیا دوبارہ. میں 2-4 منٹ اس کے آخر میں ہوں گے ذرا اس کے تو من ذا الذی یشفع عندہ الا، اب ایسی بڑی ذات کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ اس کے بغیر اجازت کے سواری کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ مخلوقات کے آگے ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب اسے پتہ ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تعالیٰ کے علم میں سے مخلوقات ذرے برابر بھی احاطہ کسی چیز کا نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے احاطہ کر رکھا ہے آسمان، زمین اور تمام کائنات کا. ولا یعودہ حفظہما، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کاریگری، اتنی بڑی سلطنت، اس کے انتظام، اس کی قدرت، اس سے وہ ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بوجھ نہیں ہے، اللہ کو یہ گراں نہیں گزرتا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ ذات بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، العظیم اور بہت بڑی ہے. اب جس چیز کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں نا، اس ہستی کے اندر، اب بتائیں الہ مع اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے سوال کرتا تھا، الہ مع اللہ، جب یہ ساری جو صفتیں ہیں، یہ طاقتیں ہیں، سارا اختیار ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. تو الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور کا حق ہے؟ کوئی اور اس قابل ہے؟ کوئی اور اس پانی میں ہے کہ اس کی عبادت کی جا سکے؟ اور وہی بات اسی سے شروع کیا کہ اللہ لا الہ الا اللہ، وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ عبادت کا استحقاق، عبادت کا حق کسی اور کا نہیں ہے، کا مطلب نہیں ہے اس کے علاوہ عبادت کا حق کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے آیت الکرسی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ذات کے اوپر جس طرح اس کی ذات ہے اس کے مطابق ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس کی اس طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اس طرح اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کی عبادت اور اطاعت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات اور اپنے دین، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا، اور ہمارا اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمارے تعارف کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ کرے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور جو سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے، اس کو سمجھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہدایت کا اور اچھائی کا اور آسانی کا، اس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر آسانی کا اور نجات کا اور جنت الفردوس کے اندر جانے کا ذریعہ بنائے. آمین. اب کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں. پھر آج اسپیسیفکلی آج جو ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر وقاص صاحب، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، تو ایک تو آپ لوگ ان کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ لگاتار جو ہیں وہ ان کے درجات کے اندر اضافہ کرے اللہ تعالیٰ، اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس صبر کا جو ہے وہ پھل عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ جو وقاص بھائی ہیں اور باقی اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان عبادت کرنے اور اپنے والد صاحب کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبول فرمائے. اب کسی کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ابھی 5 منٹ ہیں آج ہمارے پاس. ماشاء اللہ، آپ نے اتنی زبردست تفسیر، اتنی جامع تفسیر بیان فرمائیے کہ اس کے بعد کوئی سوال کا وہ بنتا نہیں. جزاک اللہ جناب. بس یہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعلیٰ اور عظیم ہونے کی ایک یہ بھی فرمائی مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی اعلیٰ ہے. اعلیٰ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مکمل پہچان اور مکمل تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کی بیان اور تعریف کر ہی نہیں سکتے، اتنی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ، ہم تو کوشش کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان ہی نہیں کر سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے. یعنی ہم جتنا بھی بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی کہیں بڑی ہے. ٹھیک ہے، بس ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تھوڑا جتنا تعارف حاصل کر سکیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات، اس کی اللہ تعالیٰ کی حیثیت اور ذات کے صفات کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کم از کم اس جتنا زیادہ سمجھ سکیں، اس کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان سکیں. تو اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اور توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. چلیں جناب، جزاک اللہ. اگر کوئی سوال کسی کا سوال بعد میں کوئی ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.